بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء اور مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصے میں آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزہ میں تو یہ ہمارے شریک ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقے کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کریں، یہ صدقہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔